السلام علیکم ٹو آل دا ویورز ہیئر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا آج کا ٹاپک جیسا کہ آپ دیکھ چکے ہیں تھمبنیل میں رمضان کے بارے میں ہے. رمضان کے روزے کیوں رکھیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ رمضان کے روزے اتنے خاصیت رکھتے کیوں ہیں؟ پھر اس کا ہمیں فائدہ کس کس طرح سے ہے؟ تو اس بارے میں تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ، تاکہ ہم سب کو اس بات کا علم تو ہو کہ رمضان کے روزوں کے پیچھے انسان کی نفسیات کو کیا فائدہ اللہ کی ذات دے رہی ہے. جیسا کہ میں پہلے بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا پورا دینی نظام، پورا سسٹم انسان کی نفسیات پر اتارا ہے، کسی ایک پر خاص کر کے نہیں، پورے انسانی نظام کو دیکھ کر، پورے انسانی نظام کے لیے. میں رمضان کی بات کرتا ہوں. اصل میں دیکھیں، سب سے پہلے جو سب سے خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے ٹوٹل 12 مہینے ہیں. ٹھیک ہے، ہر مہینہ کہیں نہ کہیں خاص ہے. ان میں سے 4 اپنی الگ خاصیت رکھتے ہیں، لیکن تمام 12 مہینوں میں جس مہینے کو سب سے زیادہ فضیلت حاصل ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے. اگر میں حج کے مہینے کی بات کروں نا تو وہ خاص سب کے لیے ہے، عقیدت کے لیے، مگر فائدہ صرف زیادہ ان کو دے رہا ہے جو حج کے لیے جا رہے ہیں، جن کو توفیق مل رہی ہے حج کرنے کی. لیکن رمضان المبارک مہینے کی جو خاصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ مہینہ ہر عام و خاص انسان کو پورا فائدہ دے رہا ہے. لیکن کیا ہم فائدہ لے رہے ہیں؟ اصل میں سوال تو یہ ہے، کیا ہم رمضان کے روزوں کا حق ادا کر بھی رہے ہیں؟ کس طرح سے کر رہے ہیں؟ اصل میں سب سے بڑا جو فالٹ اب ہماری سوسائٹی میں آ چکا ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہم نے رمضان کو گزارنا نہیں، منانا شروع کر دیا ہے. رمضان تہوار کا نام تو نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 سب سے بڑی خوشیاں دی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ یا عید الاضحیٰ یا برعید یا بقرہ عید، جو بھی ان کے نام ہیں، آپ کوئی بھی نام لے سکتے. لیکن اللہ نے اس خوشی سے پہلے ایفرٹس رکھی. اللہ نے اس ایفرٹس کی خوشی میں ہمیں اتنا بڑا دن دے دیا کہ آپ خوشی مناؤ. اور ہم نے تو رمضان کا پورا مہینہ ہی منانا شروع کر دیا. عید تو جو آنی تھی، ہم نے تو رمضان میں بھی عیدیں ہی منائی ہیں، ہم وہی کچھ کر رہے ہیں. اور سب سے بڑی جو افسوس کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں خوف خدا بھی نہیں ہے. ہمیں احساس تک نہیں ہو رہا کہ ہم کس حد تک اپنا نقصان کر رہے ہیں. دوسری بات، میں اگر اس رمضان کے روزوں کو انسان کی نفسیات پہ آ کے اگر تھوڑی سی ڈسکس کروں تو رمضان کے روزوں کا ایسا کیا بینیفٹ ہے جو ہمیں خاص کر رہا ہے؟ ایک انسان جو اپنے گھر میں 3 ٹائم کی روٹی کھا سکتا ہے، کھانے کی استطاعت رکھتا ہے، اور طرح طرح کے کھانے بنانے کی بھی استطاعت رکھتا ہے، وہ لوگ اور ایسے لوگوں سے بھرا ہوا معاشرہ رمضان میں اپنے ہی گھروں میں اپنے دسترخوان بھرنے کے چکروں میں ہے. ہم نے اتنا مس یوز کرنا شروع کر دیا قرآن کا اور حدیث کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنے دسترخوان کو بڑھاؤ، سجاؤ، لیکن یہاں پر اسلام کی باتیں ختم نہیں ہوئی تھی، یہاں پر فلسفہ اسلام ختم نہیں ہوا. اس کا مطلب کہ ہم نے جتنا اپنا دل کیا اتنا اسلام لیا، باقی سائڈ پہ لگا دیا. یہ تو اسلام نہیں تھا اور نہ یہ اسلام کے تقاضوں میں ہے. اگر ایک انسان 10 قسم کے کھانے کھانے کی طاقت رکھتا ہے تو رمضان میں اسے چاہیے تھا کہ وہ اس 10 طرح کے کھانوں کی ایک شکل ان تک بھی پہنچائے جو اس کے طلبگار ہیں. وہ لوگ جو اتنے سفید پوش ہیں کہ وہ خود بتاتے ہی نہیں، ان کا تعلق اللہ سے اتنا جڑا ہے. لیکن ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اپنے گھروں میں اپنے پیٹ پوجا، اپنے پیٹ بھرنے کے چکروں میں، اور اتنا کھایا بھی نہیں جاتا، یہ بھی ہم سب جانتے ہیں. اپنے ہی جسم کا نقصان الٹا ہم کر رہے ہیں، بس طرح طرح کے کھانے بنا کے اور کھا کے. یہ مہینہ تو عاجزی کا مہینہ تھا نا. اللہ تو قرآن میں کہہ نہیں رہا کہ مفہوماً بات بتا دوں کہ میں نے جو آپ لوگوں کو رمضان کا مہینہ دیا یہ کس لیے دیا ہے؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو، پرہیزگار بن سکو. اور ہم لوگ کر کیا رہے ہیں؟ اگر میں جسمانی لحاظ سے بات کروں تو ہر طرح کے گند ہم کھا رہے ہیں اس مہینے کے اندر. اگر میں بات کروں اسپرچل لیول کی، ہم کتنی عبادت کر رہے ہیں اور کس طرح سے کر رہے ہیں؟ ہم اپنی عبادتیں کم اور دوسروں کی عبادتوں میں کھوٹ نکالنے کے چکروں میں زیادہ ہوتے ہیں. یہ عبادتیں ہو رہی ہیں، ہم لوگ اللہ سے مذاق کر رہے ہیں اور ہمیں اس چیز کا احساس تک نہیں ہو رہا. یہ کون سی باتیں ہیں؟ 5 وقت کی نماز، بس کہانی ختم. ہم لوگ قرآن پاک کو مقابلے میں پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ اس مہینے میں نے 3 سے 4 قرآن پاک پڑھنے ہیں، اس مہینے میں نے 10 پاک قرآن پڑھنے ہیں. پڑھ کے کیا کرنا ہے؟ ثواب حاصل کرنا ہے بس. اس کے علاوہ اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے کلام کو سمجھو، غور و فکر کرو اس پر. کتنا غور و فکر کر لیا ہم نے؟ پھر جب نقصانات ہوتے ہیں
تو بیٹھ جاتے ہیں مایوسی کا منہ لے کر. وہ مایوسی جس کو ہمارا اسلام آدھا کفر کہہ رہا ہے, یا وہ مایوسی جس کو اسلام کہہ رہا ہے تم کفر کی طرف جا رہے ہو, مایوسی اختیار نہ کرو, اللہ پر یقین رکھو. وہ یقین کیسے رکھیں گے جب ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہمارے رب نے ہم سے کس طرح کی گفتگو فرمائی ہے, ہمارا رب ہم سے کیا کلام فرما رہا ہے. رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی لگا دی. ہر نبی نے کچھ خاص دین اپنی امت کے لیے اپنی امت پہ پیش کی, اپنی امت کے لیے لے کر آئے. لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, ہم سب کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے دین کو مکمل کیا ہے. بات سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمیں ابھی بھی وہ پورا نظام جو 1,23,999 نبیوں تک چلتا آ رہا ہے وہ آخری نبی پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل ہو گیا. اللہ نے حلال حرام ساری تمیزیں ہمارے سامنے ننگی کر کے رکھ دی ہیں, اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں, ہم اس کو گندا کرنے کے چکروں میں ہیں. میرا مقصد یہاں پر کسی کو ہرٹ کرنا نہیں ہے, جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے, لیکن میجورٹی کیا کر رہی ہے, ہم لوگ تو نام نہاد کے مسلمان بننا صرف شروع ہو گئے ہیں. قرآن ہمیں نہیں پڑھنا آ رہا. قرآن میرا کیا فرما رہا ہے ہمیں اس کا کوئی علم نہیں, سوائے اس کے کہ ہم نے قرآن کو بس گزارنا ہے تاکہ میں بتا سکوں کہ میں نے اس مہینے 2 سے 4 قرآن پڑھے ہیں, تم نے کتنے پڑھے ہیں. یہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں, یہ اللہ کا کلام ہے, ہم اس کلام کی عزت ایسے کریں گے. ایک کتاب ہے اللہ کا کلام, ایک کتاب میں ہم ہر سال مختلف قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن ایک کتاب کو ہم ایک سال میں 1 مہینے کے اندر بھی سمجھ نہیں پا رہے. ایک کتاب چھوڑو ہم ایک پارہ بھی نہیں سمجھ پا رہے, ایک پارہ. یہ ہماری عقیدت رمضان سے ہے. یہ وہ مہینہ ہے جس میں اللہ کی ذات فرما رہی ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا. ظاہری بات ہے جو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتا رہے ہیں, ایک فرض 70 فرضوں کے برابر, ایک نفل فرض کے برابر. یہ چھوٹی بات ہے. ہم اس چیز کو امیجن نہیں کر سکتے کہ ہم پر 50 نمازیں فرض تھی, 5 فرض کی گئیں تو کیا باقی 45 ختم ہو گئی؟ نہیں, ختم نہیں ہوئی, ملٹی پلائی پر 10 کر دیا. ہم پر اللہ نے اس حد تک احسان کیے ہیں اس امت پر. ہم تو اس امت میں سے ہیں کہ جس کا امتی بننے کے لیے نبیوں نے خواہش کی ہے. ہم اتنے خاص امتی ہیں, ہمیں پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی. ہم نے اپنے لاڈ کا غلط فائدہ اٹھانا شروع کر دیا ہے, اور ہم شاید بھول چکے ہیں کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے اس امت پر عذاب کو پینڈنگ پہ رکھا ہوا ہے, ختم نہیں کر دیا. روز حشر میں حساب تو ہوگا. خدا کا واسطہ ہے, ابھی بھی توبہ کا دروازہ کھلا ہے. اور یہ تو اتنا پاک مہینہ ہے کہ ہر لمحہ آپ کے ماضی میں کیے ہوئے ہر گناہ پہ آپ کو معافی کھلی مل رہی ہے. ایک تو ویسے بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے توبہ کا دروازہ ہر وقت کھلا ہے, لیکن ایک وہ مہینہ آپ کو مل گیا ہے کہ جس مہینے کی برکتوں کی انتہا کوئی نہیں, اللہ کی رحمتوں کی انتہا کوئی نہیں. پھر اس مہینے کی سب سے بڑی خاصیت لیلۃ القدر کی رات, آخری عشرہ. کم از کم آخری عشرے کی تیاری کے لیے پہلے 20 روزوں کی عقیدت اپنے اندر پیدا کر لیں. آپ کے محلے میں, آپ کے اہل علاقہ میں وہ لوگ جو ضرورت مند ہے, چلو بہت زیادہ نہ دو, لیکن ایٹ لیسٹ افطاری یا سحری کا ایک کھانا تو ان تک پہنچا دو. کسی ایک بندے کا کھانا تو ان تک پہنچا دو. اگر تم گھر میں 3 وقت کھانے کی کیپیسٹی رکھتے ہو نارمل ڈیز میں, اور اب تم 2 وقت کھا رہے ہو تو 1 وقت کا ان تک پہنچا دو. بچاؤ نہیں, اللہ کے راستے میں اب کھل کے لگاؤ. یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہاری سخاوت, تمہاری کی ہوئی سخاوت تمہیں پتہ نہیں کتنے سے ملٹی پلائی کر دے گی تمہاری نیکیوں کو. ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم بچائیں گے تمہارا بچا ہوا ہمیں فائدہ دے گا, جب رب قرآن میں وعدے دے چکا ہے کہ رزق کا ذمہ اللہ کہہ رہا ہے میرے اوپر ہے. اور تم سے میں نے رزق کا سوال نہیں تھا کرنا ہے کہ تم نے رزق تھوڑا کیوں کمایا, تم نے زیادہ کیوں کمایا. سوال تو تم سے یہ ہونا کہ تم نے حلال کتنا کمایا اور حرام کتنا کمایا اور کہاں پر کس طرح سے لگایا, کیونکہ اللہ کہہ رہا ہے تمہیں رزق دینے والی ذات میں ہوں. جب اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مجھے 1 دو گے میں تمہیں 10 دوں گا, پھر رمضان کا مہینہ پتہ نہیں کتنے سے ملٹی پلائی ہو جائے گا. پھر بھی اللہ کے راستے میں دیتے ہوئے اگر سوچنا پڑ رہا ہے, یا اپنے گھروں میں دسترخوان کھولتے ہوئے سوچنا پڑ رہا ہے, رونا پڑ رہا ہے, اپنے چہرے کے تاثرات بدلنے پڑ رہے ہیں, تو یہ الحمدللہ کی شکل نہیں ہے. خدا را اس جھوٹے دعووں سے اور غلط فہمی سے باہر آ جائیں, ابھی بھی وقت ہے. اگر زندہ ہے نا تو وقت ہے. امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ادا کرنے کی خدا را کوشش کرے. اس مہینے کی بہت فضیلت ہے, انتہا کی فضیلت ہے. وہ مہینہ جس مہینے میں قرآن پاک کا نزول ہوا, چھوٹی بات نہیں ہے. وہ قرآن جس پر اللہ نے قیامت تک کے آنے والے انسان کی پوری زندگی کی نفسیات لکھ ڈالی. اللہ نے پورے کا پورا نظام کمپلیٹ کر دیا اس نصاب کے اندر, اس کلام کے اندر. ہماری زندگی کتنی ہے, 60 سال کی, اور قرآن پاک میں کتنے واقعے لکھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنے ہزار سال گزر چکے ہیں. اس کے باوجود بھی ہمارے مسائل ختم نہیں ہو رہے, ہماری تکلیفیں ختم نہیں ہو رہی. پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ ہم نے قرآن کے لفظوں کو نہیں اب تک دیکھا کہ قرآن ہمیں جب موٹیویٹ کرتا ہے تو کس طرح سے موٹیویٹ کرتا ہے.
میں چھوٹی سی مثال دوں گا. ایک بڑی چھوٹی سی صورت ہے سورہ علم نشرہ, کبھی اس کو پڑھنے کی توفیق نکالیں. 30 روزے ہیں, 30 روزوں میں کسی ایک دن آدھا گھنٹہ بھی نہیں لگنا. چھوٹی سی صورت ہے, کوئی 3-4 لائنوں کی. کبھی اس کو ترجمے, صرف ترجمے سے پڑھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا اللہ تعالیٰ کی ذات کس حد تک ہمیں حقیقتیں بتا رہی ہے اور ہمیں کتنا موٹیویٹ کر رہی ہے. اور دنیا کے دیے ہوئے بندوں کی دی ہوئی موٹیویشن شاید کہ 2-4 منٹوں کی ہو یا 2-4 دنوں کی ہو, اللہ کی دی ہوئی موٹیویشن چاہے وہ ایک لفظ میں کیوں نہ ہو, تا قیامت تک, یا قیامت کے بعد تک ہے, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں اللہ کا کلام ہے نا. ہم تو اس اللہ کے بندے ہیں. پھر اوپر سے خاصیت ہے کہ ہم کلمے والے ہیں ماشاء اللہ سے. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پوری ہوش و حواس میں اقرار کیا ہے. ڈونٹ بی اے مسلم بائی چانس, بی اے مسلم بائی چوائس. پلیز مس یوز نہ کرو مسلمان ہونے کا, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کا, کہ یہ چہرہ لے کر جانا ہے ہم نے اللہ کے رسول کے پاس, کہ ہم نے یہ چہرہ دکھانا ہے اللہ رب العزت کو, کہ ہم نے یہ کچھ کیا آپ کے دین کی خاطر. کیا کیا؟ گھر کے اندر بیٹھے رہے, سیف پلے, سیف زون میں رہے, ساری عمر سیف پلے کرتے رہے. یہ دین تھا؟ ہمیں تو یہ سمجھ نہیں آ پا رہی ہے کہ جب اللہ نے یہ چیز کلیئر کر دی کہ وہ ذمہ داری جو 1,24,000 نبیوں کی تھی وہ آخری نبی کی امت پر ہے. اور ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ ہر نبی صرف ذمہ داری لے کر آئے ہیں اس دنیا میں آخرت سنوارنے کے لیے. خدا را اس پر غور و فکر کریں اور اس مہینے کی عقیدت کو بڑھائیں, اس کو منائیں نہیں, اس میں عاجزی کی انتہا رکھیں, اس میں سخاوت کی انتہا رکھیں. جس حد تک ہو سکتا ہے اس حد تک اللہ کو یاد کریں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں. اور کچھ نہیں تو اس مہینے کی بدولت ہی اپنی کوئی ایک ایسی ادا, ایک ایسی عادت کو بدلیں جو کہ دائرہ اسلام کے اندر, فلسفہ خدا کے اندر, نظام دین کے اندر غلط ہے, صریحاً غلط ہے. کوئی ایک بدل لے, اللہ قبول فرمانے والی ذات ہے. اور بے شک اللہ ہی ہے جو بے تحاشا دینے والی ذات ہے, اور کوئی نہیں دینے والا, کوئی بھی نہیں سوائے اس اللہ کے, وہ جو وحدہ لا شریک ہے. اس بات کو پلیز انڈرسٹینڈ کریں. باقی اللہ ہم سب کو توفیق دے رمضان کے روزوں کی حقیقتوں سے کہ ہمارا واسطہ مکمل پڑے, ہم مکمل طریقے سے اللہ کو راضی کر سکیں. جزاک اللہ. السلام علیکم.